الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماسبق میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یعنی یہاں تک کی تفسیر ہو چکی تھی، اور یوم الدین میں دین کے دو معنی باقی رہ گئے تھے۔ ایک معنی تو بیان ہوا تھا اور دو معنی مزید باقی رہ گئے تھے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں اس کا بیان ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان صفات کو جاری کرنے کا فائدہ اور جاری کرنے کی وجہ انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لے کہ دین کا ایک معنی تو بیان ہوا کہ مالک یوم الدین میں یوم الدین کا معنی یوم الجزا، ٹھیک ہے، ایک معنی کیا ہے اس کا؟ یوم الجزا۔ اور دوسرا معنی ہے الشریعہ۔ کیا معنی ہے اس کا دوسرا معنی؟ الشریعہ، شریعت۔ اور تیسرا معنی ہے الطاعہ، طاعت، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وقیل الدین الشریعہ، اور کہا گیا ہے کہ الدین یعنی دین بمعنی شریعت ہے، دین بمعنی شریعت ہے۔ وقیل الطاعہ، اور کہا گیا ہے کہ دین کا معنی طاعت ہے، دین کا معنی طاعت ہے، عبادات ہے، ٹھیک ہے، طاعت و عبادت ہے۔ والمعنی، اب ایسی صورت میں یعنی جو تیسرا معنی ہے الطاعہ، اس کے اعتبار سے مالکی یوم الدین کا معنی کیا ہوگا؟ مالکی یومی جزاء الدین، ٹھیک ہے، یومی جزاء الدین، جزاء الدین یعنی جزاء الطاعہ، مالکی یومی جزاء الطاعہ، مالکی یومی جزاء الطاعہ، یعنی طاعت کے بدلے کے دن کا مالک، طاعت کے بدلے کے دن کا مالک، یعنی عبادات پر جو اللہ پاک جزا عطا فرمائے گا، اس کے جس دن عطا فرمائے گا اس دن کے کا مالک۔ وتخصیص اليوم بالاضافتی اما لتعظیم، یہاں سے ایک بات یہ بتائیے کہ اللہ پاک تو ساری چیز کا مالک ہے، ساری چیز کا، سارے امور کا مالک ہے، تو پھر یہ خاص طور پر مالکی یوم الدین یعنی مالک کی اضافت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک ہونے کی اضافت یوم الدین، یوم الدین کی طرف، یوم دین کی طرف اس کی اضافت خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ کیوں کی گئی، کن وجوہات کی بنیاد پر؟ تو اس کے جو ہے دو وجوہات اس کی بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس دین کی تعظیم کے لیے، اس کی بڑایا اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس دن میں حکم نازل ہونے میں، حکم نافذ ہونے میں، اس دن میں حکم نافذ ہونے میں اللہ پاک کی ذات ہی متفرد ہے، کہ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، دنیا و آخرت کے ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، لیکن ظاہری طور پر دنیا میں دوسری کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، دوسرے کا حکم نافذ ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کوئی کہیں کا بادشاہ ہے، کوئی کہیں کا حاکم ہے، کوئی کہیں کا لیڈر ہے، تو کیا کوئی کسی چیز کا مالک ہے، اونر ہے، تو ظاہری اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مالک ہونا اور کسی کے حکم کا نافذ ہونا دنیا میں تو ہوتا ہے، مگر وہ جو یوم الجزا ہے، یوم الدین ہے، اس دن جو ہوگا ظاہری طور پر بھی کسی کا حکم نافذ نہ ہوگا، کسی کا حکم ظاہری طور پر بھی نافذ نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں وتخصیص اليوم بالاضافتی، اور یوم کو اضافت کے ساتھ خاص کرنا،
اور یوم کو اضافت کے ساتھ خاص کرنا، یعنی مالکی یوم الدین میں مالک کی اضافت یوم الدین کی طرف کرنا، یہ کیا ہے؟ اما لتعظیم ہی، یا تو اس کی تعظیم کے لیے ہے، اس دن کی تعظیم کے لیے، او لتفردہ تعالی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا متفرد ہونے کی وجہ سے ہے، بنفوذ الامر فیہ، اس دن میں امر اور حکم نافذ ہونے میں، ٹھیک ہے، اس دن میں احکام نافذ ہونے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس لیے ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر کیا کر دیا گیا؟ اضافت کی خصوصیت کے ساتھ مالک کی اضافت یوم الدین کی طرف کی گئی۔ اچھا، اب یہاں سے وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، یہاں سے بتائیں گے کہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا کلمہ جلالت پر کی کئی صفات بیان کی گئیں، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی پہلی صفت تو پہلا آواز پہ کیا ہے؟ رب العالمین، دوسرا اس پہ کیا ہے؟ الرحمن، تیسرا اس پہ کیا ہے؟ الرحیم، چوتھا اس پہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ ان چار اوصاف کو جاری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ پاک کی ذات پر ان چاروں اوصاف کو جاری کیا، یعنی للہ کلمہ جلالت کی، یعنی اللہ پاک کی ذات کی چار صفتیں بیان کی گئیں، ان چار صفتوں کا بیان ہوا۔ تو اس بنیاد پر کہ یہ صفات دلالت کرے اس بات پر کہ نعمت کا، یعنی حمد کا حقدار وہی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں ثابت اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک کا حمد بیان کیا گیا، تو اس حمد کے بعد، یعنی کلمہ جلالت کے بعد ان اوصاف کو ذکر کیا گیا تاکہ یہ اوصاف دلالت کریں اس بات پر کہ حقیق بالحمد، اور حمد کا مستحق اللہ پاک کی ذاتی ہے، اللہ پاک کی ذاتی۔ تو ان اوصاف کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تاکہ اللہ پاک کے ذات کے حقیق بالحمد کا بیان ہو، ٹھیک ہے، اس پر دلالت کرے، حقیق بالحمد، حمد کا مستحق ہونے پر دلالت کرے۔ کیونکہ دیکھیے، تعریف جو کی جاتی ہے کسی کی، یا تو اس کی ذات و صفات کے کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، ذات و صفات کے کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو یہ مستفاد ہوتا ہے کلمہ جلالت سے ہی کہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ، الحمدللہ میں یہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ وہ ذات واجب الوجود ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی ذات تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے تو وہ مستحق حمد ہے، حق لائق حمد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات ہی دلالت کرتی ہے اس کے مستحق حمد ہونے پر۔ تو حمد کے مستحق اور قابل ستائش اور تعریف کے مستحق ہونے پر کیا، یعنی جس کی آپ تعریف کریں اس کی ذات و صفات دلالت کرتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات و صفات جو ہے نا اس پر دلالت کرتی ہے کہ لفظ یہ مستفاد ہوتا ہے لفظ الحمدللہ سے ہی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات واجب الوجود ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مستحق حمد ہوگا۔ دوسرا، تعریف کی جاتی ہے احسان کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، اور اللہ پاک کا محسن ہونا، احسان کرنا، یہ الحمدللہ رب العالمین میں رب العالمین سے مستفاد ہے، کیونکہ العالمین، عالمین یہ ثانیہ عالم کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور رب کا معنی ہوتا ہے تربیت، یعنی کسی کو وجود دینا۔ تربیت کا پہلا اثر کس پر ہوتا ہے؟ کسی کو وجود دینے پر، پھر وجود دینے کے بعد اس کو کیا کرنا؟ کمال تک پہنچانا، کمال تک پہنچانا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ عالم کو وجود بخشنا اور پھر کمال تک پہنچانا احسان ہے، لہذا قابل ستائش ہے، قابل حمد ہے، مستحق حمد ہے۔ اسی طرح تعریف جو کی جاتی ہے کسی کی،
کہ اگر احسان کے بدلے احسان عوض پر نہ ہو، احسان کا عوض پر نہ ہونا، یہ استحقاق کے حمد کو ثابت کرتا ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات میں جو صفت ہے الرحمن الرحیم، یہ بلا عوض احسان کرنے پر دلالت کرتا ہے، بلا عوض احسان کرنے کا افادہ کرتا ہے، بلا عوض احسان کرنے کا افادہ کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ قابل حمد ہے۔ اچھا، کسی کی تعریف اس کے خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے، کسی کی تعریف کبھی جو ہے اس کے خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو مالکی یوم الدین سے مستفاد ہوتا ہے کہ ہر چیز کے جزا کا مالک، بدلہ دینے والا اللہ پاک ہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بندہ کو خوف ہوگا کہ یوم جزا کے دن اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا ہے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ پاک کی ذات قابل حمد ہے۔ نیز مفہوم مخالف کی وجہ سے، مفہوم مخالف سے بھی دلالت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل حمد ہونے پر اور عبادت کے مستحق ہونے پر، کہ جب یہ بتایا دیا گیا کہ یہ سارے کے سارے اوصاف دلالت کرتی ہیں کس پر؟ مستحق حمد ہونے پر، تو جو ان صفات سے مستحق نہ ہوگا وہ جو ان صفات سے مستحق نہ ہوگا وہ قابل حمد بھی نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جب قابل حمد نہ ہوگا تو وہ قابل عبادت بھی نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہوا کہ ان اوصاف کا ذکر کرنا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ، یہ کس لیے ہے؟ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ حقیق بالحمد اللہ پاک کی ذات ہی ہے۔ وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الصِّفَاتِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ان صفات کو جاری کرنا اللہ پاک کی ذات پر، من کونہ موجداً للعالم، اسی کا بیان ہے، یعنی اس کا موجد للعالم ہونا۔ یہ مستفاد ہوتا ہے عالمین سے، کہ عالمین کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہے کہ ممکنات میں سے کسی کا بھی وجود، موجد عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اور یہ سب کے سب کیا ممکنات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ممکنات میں سے کسی کا وجود، ممکنات میں سے کسی بھی ممکن کا وجود، یہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے موجد کے وجود پر۔ تو یہ عالمین سے مستفاد ہوگا، من کونہ موجدا للعالم، یعنی اس کا موجد للعالم ہونا، جو مستفاد ہوتا ہے کس سے؟ عالمین سے۔ رب لہم، اور ان کا رب ہونا، ان کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی جو ہے شامل ہے کس کو؟ یعنی وجود سے لے کر کے کمال تک پہنچانے کو۔ تو من کو نہیں، یعنی اس کا موجد للعالمین، عالمین کا موجد ہونا، رب لہم، ان کا رب ہونا، یہ رب العالمین سے مستفاد ہے۔ منعما علیہم بالنعم، ان پر نعمتیں کرنے والا ہونا، ٹھیک ہے؟ منعما علیہم، ان پر نعمتیں کرنے والا، ہر طرح کی نعمتیں کرنے والا ہونا، ظاہرہا و باطنہا، ٹھیک ہے؟ ظاہری نعمت ہو، ظاہری نعمت اور باطنی نعمت، عاجلہا و آجلہا، جلد ملنے والی نعمت اور بعد میں ملنے والی نعمت۔ اچھا، یہ مستفاد ہوتا ہے کس سے؟ یہ مستفاد ہوتا ہے الرحمن الرحیم سے، کہ وہ کیا ہے؟ منعم ہے انسانوں پر، عالمین پر نعمتیں کرنے والا، ہر طرح کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، دیر میں ملنے والی اور فوراً ملنے والی نعمتیں، دنیا میں ملنے والی اور آخرت میں ملنے والی نعمتیں، یہ سب مستفاد کس سے ہیں؟ الرحمن الرحیم سے۔ مالکا لامورہم یوم الثواب والعقاب، اور اس کا مالک ہونا عالمین کے سارے امور کا،
ٹھیک ہے، مالک لامورہم، اور عالمین کے سارے امور کا مالک ہونا، یوم الثواب والعقاب، ثواب و عقاب کے دن، ثواب و عقاب کے دن. یہ خبر ہے. اجراء حاضل اوصاف، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اجراء حاضل اوصاف علی اللہ تعالی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. للدلالتی علی، یہ خبر ہے. بیچ میں جملہ معترضہ ہے، اس کا بیان ہے. ٹھیک ہے، ان اوصاف کا بیان. للدلالتی علی، اس پر دلالت کرنے کے لیے کہ انہ الحقیق بالحمدی، کہ وہی حمد کا مستحق ہے، وہی حمد کا مستحق ہے، وہی حمد کا مستحق ہے. لا احد احق به منہ، کوئی اس سے زیادہ حق مستحق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے. پہلے تو کہا کہ لا احد احق به منہ، اس سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے. پھر بعد میں کہا بل لا یستحقہ علی الحقیقت سواہ، بلکہ اس کا کوئی حقیقت میں اس کا کوئی اس کے سوا مستحق نہیں ہے. بل لا یستحقہ، حمد کا مستحق نہیں ہے کوئی حقیقت میں، سواہ، اس کے سوا. ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی اس کا حقیقت میں مستحق ہے ہی نہیں. فإن ترتب الحکم، اب یہ اس کی علت بتا رہے ہیں کہ بھئی ان اوصاف کا جاری کرنا اللہ پاک کی ذات پر کس لیے ہے؟ للدلالتی، یعنی حقیقی الحمد کو بتانے کے لیے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہی ذات جس پر یہ اوصاف جاری ہیں وہی کیا ہے؟ حقیقی الحمد ہے، حمد کا مستحق ہے. تو ان اوصاف کو جاری کرنے سے کیسے اس کی دلالت ہو جائے گی حقیقی الحمد پر؟ تو اس کو بتایا کہ اس لیے کہ حکم کا مرتب ہونا وصف پر اس کی علیت کا پتہ دیتا ہے، اس کی علیت کا پتہ دیتا ہے. یعنی کسی وصف کا، کسی حکم کا کسی وصف پر مرتب ہونا، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وہ وصف اس حکم کے لیے علت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر الحمدللہ کلمہ جلالت تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اللہ پاک کے لیے ثبوت حمد کا حکم جو ہے یہ مرتب ہے کس پر؟ وصف پر، کہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان اوصاف پر مرتب ہے. تو ان اوصاف پر مرتب ہونا ثبوت حمد کا، یہ کیا کرے گا؟ دلالت کرے گا اس بات پر کہ یہ اوصاف ثبوت حمد کی علت ہیں. ٹھیک ہے، فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، اس لیے کہ وصف پر حکم کا مرتب ہونا یُشْعِرُ بِعِلَّتِهِ عِلِّيَّتِهِ لَهُ، تب پتا دیتا ہے اس کا اس کے لیے علت ہونے کا. وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ، لِلدلالتی پر اس کا عطف ہے کہ ان اوصاف کا جاری کرنا اللہ پاک کی ذات پر، اس کو بتانے کے لیے، اس پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہی حقیق بالحمد ہے، اور اس بات کی طرف بطریق مفہوم مخالف، اس بات کا پتہ بتانے کے لیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جو ان صفات سے متصف نہیں ہوگا وہ حقیق بالحمد نہیں ہوگا. تو جب وہ حمد کا مستحق نہیں ہوگا تو عبادت کا بھی مستحق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عبادت کا بھی مستحق نہیں ہوگا. تو یہ مابعد کے لیے دلیل بھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اس کے تیرے علاوہ کوئی حمد کا، عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے مفہوم مخالف قرآن و حدیث میں احناف کے یہاں معتبر نہیں ہے، لیکن چونکہ شوافع کے یہاں یہ معتبر ہے اور مصنف شافعی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات ذکر کی. وللاشعار، اس بات کا پتہ بتانے کے لیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، من طریق المفہوم، مفہوم مخالف کے طریقے پر. وللاشعار من طریق المفہوم، اور بطریق مفہوم مخالف اس بات کا پتہ بتانے کے لیے ہے کہ ان من لم یتصف بتلک الصفات، جو ان صفات سے متصف نہیں ہوگا، لا یستأہل لأن یحمد فضلا عن ان یعبد، وہ لا یستاہل ای لا یستحق، وہ مستحق نہیں ہے، اہلیت نہیں رکھتا ہے. جو ان صفات سے متصف نہیں ہوگا، ہاں وہ اہلیت نہیں رکھتا ہے، مستحق نہیں ہوتا ہے
لأن یحمدا کہ اس کی تعریف کی جائے، فضلاً عن ان یعبدا چہ جائے کہ اس کی تعریف کی جائے، یا یوں کہہ لیجیے دور ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، چہ جائے کہ اس کی عبادت کی جائے، یا دور ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اچھا، فیکون دلیلاً علی ما بعدہ، تو یہ اپنے ما بعد پر دلیل بھی ہوگا، یعنی یہ ساری کے سارے صفات جو ہے، یہ ساری صفات کیا ہوں گی؟ جس طرح حقیق بالحمد کو دلالت کریں گی، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے حقیق بالحمد اور حمد کے مستحق ہونے پر دلالت کریں گی، اسی طرح اس بات پر بھی دلالت کریں گی یہ صفات کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ جو ہے وہ حمد کا مستحق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو ما بعد پر بھی اس کی دلالت ہوئی، ٹھیک ہے۔ فیکون دلیلا علی ما بعدہ، تو یہ دلیل ہوگی اس کے ما بعد پر۔ ما بعد میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فالوصف الاول لبیان ما هو الموجب للحمد۔ اب یہاں تک تو اجمالی طور پر اس کا بیان ہوا کہ ان صفات کا اجرا، اللہ پاک کی ذات کے لیے ان صفات کو بیان کرنا کس چیز کا افادہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا اس کا تفصیلی بیان ہوگا، تفصیلی ہر وصف کا تفصیلی بیان۔ فالوصف الاول لبیان ما هو الموجب للحمد، تو وصف اول، پہلا وصف کیا ہے؟ رب العالمین، کیا ہے؟ رب العالمین، پہلا وصف کیا ہے؟ رب العالمین۔ فالوصف الاول، تو پہلا وصف، لبیان ما هو الموجب للحمد، موجب للحمد کو بیان کرنے کے لیے، کس کو بیان کرنے کے لیے ہے؟ موجب للحمد کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْإِيجَادُ وَالتَّرْبِيَةُ، وہ کیا؟ ایجاد اور تربیت، یعنی ایجاد کا معنی کس سے؟ عالمین سے سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رب العالمین سے، رب العالمین سے کیا ہوتا ہے؟ ایجاد و تربیت کا معنی سمجھ میں آتا ہے، رب العالمین سے ایجاد و تربیت کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ فالوصف الاول، تو پہلا وصف جو ہے لبیان ما هو الموجب للحمد، اس کو بیان کرنے کے لیے ہے جو موجب للحمد ہے، موجب للحمد ہے، حمد کو ثابت کرنے کے لیے ہے، حمد کو واجب کرنے والا ہے، یعنی وہ ایجاد و تربیت، ایجاد و تربیت اس بات کو واجب کرتا ہے کہ جو موجد ہے اور جو مربی ہے، ٹھیک ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی تعریف کی جائے۔ والثانی، اور دوسرا، والثانی والثالث، دوسرا اور تیسرا وصف، یعنی الرحمن اور الرحیم، للدلالت علی، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ انہ متفضل بذالک، کہ اس کی بنیاد پر اللہ پاک فضل فرمانے والا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ رحمت فرمانے والا ہے، نعمت عطا کرنے والا ہے بغیر عوض کے، بغیر عوض کے، جس کی تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے الرحمن الرحیم کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ دونوں اوصاف اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ متفضل ہے اس سے، یعنی اس کے ذریعے سے جو ہے نا فضل فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وہ اپنے مخلوق پر فضل فرمانے والا ہے، بس میں آ رہی ہے، یعنی مہربانی کر کے، رحمت کر کے، نعمت عطا فرما کر کیا کرتا ہے؟ وہ فضل فرماتا ہے، اس پر یہ واجب نہیں ہے، اس پر یہ واجب نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ وہ علت ہے، علت تامہ ہے، عالم کے لیے علت تامہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ علت تامہ کے وجود کے وقت میں، علت تامہ کے موجود ہونے کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ معلول کا موجود ضروری ہو جاتا ہے، معلول کا وجود کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک جو ہے اس کو پیدا، یعنی عالم کو پیدا فرمانے میں مختار نہیں ہے، مختار نہیں ہے، مختار نہیں ہے، اور اس کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ علت تامہ، اور علت تامہ کے وجود پر کیا ہوتا ہے؟ معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ پاک کے وجود سے عالم کا وجود ضروری ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ کیا اس میں مختار نہیں ہے، بلکہ وہ ضروری طور پر اچانک ہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں کہ اس میں اس کی تردید ہے. والثالث والثانی والثالث، اور دوسرا اور تیسرا وصف دلالت تعالیٰ، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ انہ متفضل بذالک، کہ وہ اس سے فضل فرمانے والا ہے. مختار فیہ، مختار فیہ، اس میں کیا اس کو اختیار ہے. لیس یصدر منہ لایجاب بالذات، ٹھیک ہے، یہ اس سے صادر نہیں ہوا ہے لایجاب بالذات، بالذات واجب ہونے کی وجہ سے، بالذات واجب ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اختیار سے اس نے عالم کو پیدا نہیں کیا، بلکہ چونکہ وہ علت تامہ ہے تو اس کے وجود سے عالم کا وجود واجبی طور پر اور وجوبی طور پر اور ضروری طور پر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے، او وجوب علیہ قضیۃ لسوابق الاعمال، اس میں فلاسفہ معتزلی کا رد ہے کہ اللہ پاک الرحمن الرحیم دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ پاک فضل فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے، لوگوں کو جو نعمت عطا فرماتا ہے، لوگوں کو جو پیدا کیا ہے، اس کے ذریعے سے فضل فرمانے والا ہے. تو اس کے ذریعے سے رد ہے کس کا؟ معتزلیوں کا، کہ معتزلی یہ کہتے ہیں کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب ہوتا ہے. اصلاح للعبد کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر واجب ہوتا ہے. اللہ پر واجب ہوتا ہے کہ جو بندے کے لیے موافق چیزیں ہیں، جو نفع بخش چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، اس پر بندوں پر یہ نازل کرے. ٹھیک ہے، کیوں؟ سوابق اعمال کی بنیاد پر، ان کے سابقہ اعمال کی بنیاد پر. تو اس کی بھی تردید ہوئی کہ وہ متفضل ہے، محض فضل کرنے والا ہے، اس پر کوئی واجب نہیں ہے اور کوئی ضروری، کچھ بھی ضروری نہیں. وجوب علیہ، اور دیکھیں لیسا یصدر منہ لایجاب بالذات، یہ اس سے صادر نہیں ہوا ہے بالذات واجب ہونے کی وجہ سے، او وجوب علیہ، یا اس پر واجب ہونے کی وجہ سے قضیۃ لسوابق الاعمال، سابقہ اعمال کے تقاضے کے مطابق، سابقہ اعمال کے پہلے جو انہوں نے عمل کیا ہے، انسان نے جو عمل کیا ہے، اس کے عمل کے نتیجے میں اس پر واجب ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں. حتی یستحق بہ الحمد، یہاں تک کہ وہ اس کی وجہ سے مستحق حمد ہے، مستحق حمد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ محض فضل فرمانے والا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ حمد کا مستحق ہے. والرابع لتحقیق الاختصاص، اور چوتھا وصف جو ہے مالکی یوم الدین، اختصاص کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اختصاص کو ثابت کرنے کے لیے. دیکھیے ساری چیز کی ملکیت تو اللہ پاک کی ذات ہی کے لیے ہے، لیکن مالکی یوم الدین سے پہلے جو اوصاف ہے، رب العالمین میں تربیت کا معنی، الرحمن الرحیم رحم فرمانا، رحم کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو اوصاف ہے نا، یہ جو اوصاف ہے، یہ اوصاف من وجہ کسی طرح دوسرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جیسے رحم کرنا، نعمت دینا، ٹھیک ہے، اور اس طرح تربیت کرنا، کسی کو پالنا، چھوٹے سے بڑا کرنا، تدریجاً اس کو کمال تک پہنچانا وغیرہ، یہ سب معنی جو ہوتے ہیں حقیقت میں تو یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، مگر ایک من وجہ ظاہری اعتبار سے کسی دوسرے کے لیے بھی ثابت ہوتے ہیں. مگر یہ کہ قیامت کے دن کا جو معاملہ ہے یہ صرف اور صرف جو ہے اللہ پاک کے ذات کے لیے ہی خاص ہے، ظاہری طور پر بھی کسی کے لیے اس میں کسی کا نفاذ نہیں ہوتا ہے. تو اسی کو کہا کہ والرابع لتحقیق الاختصاص، یعنی چوتھا اس میں، یعنی کہ مالکی یوم الدین، یہ اختصاص کو ثابت کرنے کے لیے فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الشِّرْكَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ مَا، اس لیے کہ وہ یعنی مالکی یوم الدین کا جو وصف ہے یہ ان میں سے ہے جس میں جو شرکت کو قبول نہیں کرتا کسی بھی طریقے سے، جو شرکت کو ہاں یوم الدین میں یعنی روز جزا میں شرکت کو کسی بھی طرح قبول نہیں کرتا ہے. وَتَضْمِينِ الْوَعْدِ وَلِلْحَامِدِينَ، اور یہ بھی عطف ہے تحقیق پر، وَتَضْمِينِ الْوَعْدِ لِلْحَامِدِينَ، کہ چوتھے وصف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حامدین یعنی اللہ پاک کی تعریف کرنے والوں کے لیے وعدہ، اور والوعید للمعرضین، اور اس سے اعراض کرنے والے کے لیے وعید کو پر یہ مشتمل ہے. تضمین الوعدی، اور چوتھا وصف کیا ہے؟
وعدہ کو شامل کرنے کے لیے ہے، للحامدین حمد کرنے والے کے لیے، والوعید للمعرضین اور اعراض کرنے والے کے لیے وعید کو شامل کرنے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ